بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زکوٰۃ کے مسائل میں ایک بہت اہم چیز قرض کے معاملات ہوتے ہیں جو ہم نصاب سے منہا کرتے ہیں۔ اب قرض دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ قرض ریسیویبل ہیں جو ہم نے لوگوں سے پیسے لینے ہیں، ہماری اماؤنٹ لوگوں کی طرف ہے، اور کچھ قرض ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے اوپر واجب الادا ہوتے ہیں، تو وہ ہم نے ادا کرنے ہوتے ہیں۔ تو ایسے قرض جن کے ملنے کی امید ہو اور قابل وصول ہیں، اس کے مکمل اس اماؤنٹ کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی ہمارے ذمہ ہے، ہم اس کو ادا کریں گے۔ اگر ایسا قرض ہو جس کے ملنے کی امید نہ ہو اور وہ ہم یہ سمجھیں کہ اب یہ پیسے مارے گئے ہیں، اب نہیں ملیں گے، تو ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو واجب الادا قرض ہوتے ہیں جو ہمارے ذمے ہوتے ہیں، تو زکوٰۃ کی ادائیگی جس تاریخ کو ہے اس تاریخ تک کے واجبات کو ہم منفی کر سکتے ہیں۔ اور بعض اوقات کچھ ایسے قرض ہوتے ہیں جو ہم نے انسٹالمنٹ میں پے کرنے ہوتے ہیں۔ مثلاً 4-5 سال کی انسٹالمنٹ پہ گاڑی لی ہوئی ہے، تو اب اس کی پیمنٹ ہے، تو ہم 5 سال کی یا 3 سال کی یا جتنی بھی اس کی ڈیو پیمنٹس رہ گئی ہیں، جتنے سال کی بھی رہ گئی، ان سب کو ہم کاؤنٹ نہیں کریں گے۔ صرف اس 1 سال کی پیمنٹس کو ہم زکوٰۃ کے نصاب میں سے مائنس کر سکتے ہیں، باقی اگلے سال کی زکوٰۃ میں سے مائنس کریں گے اسے ہم۔ اور تجارتی قرض جو تو فوری واجب الادا ہوتے ہیں، جو عام روٹین کے چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ تو نصاب سے منہا کیے جائیں گے، لیکن جو لانگ ٹرم قرض ہیں، جس طرح ابھی میں نے گاڑی کی مثال دی، تو وہ صرف اسی مہینے کے ہی تجارتی قرض جو ہیں وہ مائنس کیے جائیں گے۔ اور کچھ تجارتی قرض ایسے ہوتے ہیں جو آج کل ایک معمول بھی بن گیا ہے کہ کمپنی لگانے کے لیے اربوں روپے قرض لے لیے جاتے ہیں بینکوں سے، اور کیش بھی مثلاً 1 ارب روپے کی جو ہے قرض لے کر کمپنی لگائی اور 50 کروڑ روپے کیش بھی موجود ہے۔ اب اگر اس کو مائنس کریں گے تو ان کے اوپر زکوٰۃ بنے گی نہیں۔ یہاں پہ ان کا اس قسم کے قرض کا حکم یہ ہے کہ جو بینک سے لانگ ٹرم اور بڑی اماؤنٹ قرض لی گئی ہے، اس کو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ آگے یوز کہاں ہوئی ہے۔ اگر وہ قابل زکوٰۃ مال میں استعمال ہوئی ہے تو اس کو مائنس کیا جائے گا۔ اگر وہ قابل زکوٰۃ مال میں استعمال نہیں ہوئی، جیسے بلڈنگ میں انفراسٹرکچر کے اندر یا میں لگی ہے، تو اس قرض کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، اس قرض کو ایسے ہی سمجھا جائے گا جیسے قرض نہیں لیا یہ۔ تو اس میں اس آدمی کے پاس جتنا کیش ہوگا اس کے اوپر زکوٰۃ کا حساب کیا جائے گا۔ اور بعض اوقات پروویڈنٹ فنڈ ہے، اکثر سیلری پرسنس کا ہوتا ہے، یہ اگر سرکاری ملازم ہے تو اس کے پروویڈنٹ فنڈ کے اوپر زکوٰۃ اس وقت تک ادا نہیں کریں گے جب تک وہ پروویڈنٹ فنڈ ان کو مل نہیں جائے گا۔ جبکہ پرائیویٹ ملازمین کے لیے ہے کہ چونکہ وہ ان کی نمائندگی ہوتی ہے اس پروویڈنٹ فنڈ کو مینیج کرنے میں، اور وہ اس میں سے اپنے قرض بھی لے سکتے ہیں، لون بھی لے سکتے ہیں، تو ان کے پروویڈنٹ فنڈ کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ گریجویٹی کا چونکہ معلوم نہیں ہوتا کہ کتنی ہے، ملے گی یا نہیں ملے گی، وہ کنڈیشنل ہوتی ہے، تو اس کے اوپر اس وقت تک زکوٰۃ نہیں ہے جب تک وہ آپ کو ملنا چاہے۔ اسی طرح انشورنس یا تکافل کی پیمنٹس ہیں، تو وہ جو آپ کی کیش ویلیو ہے آپ کے اکاؤنٹ کی، تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ ایڈوانس ادائیگیاں بعض اوقات ہوتی ہیں، تو کرائے کی مد میں ایڈوانس ادائیگیاں ہیں آپ نے کر دی ہیں، ان کے اوپر تو زکوٰۃ میں وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گی۔ ہاں، ایسی کچھ ایڈوانس ادائیگیاں ہوتی ہیں جو سیکیورٹیز کی مد میں جاری ہوتی ہیں، جیسے کرائے کا مکان لیا، کوئی بلڈنگ لی، تو اس کی سیکیورٹی کے لیے آپ نے پیمنٹ کی ہوئی ہے، تو وہ آپ نے قرض دیا ہوا ہے، وہ جتنا آپ نے سیکیورٹی میں دیا ہوگا وہ آپ کی زکوٰۃ کے نصاب میں آپ اس کو شامل کریں گے۔ شیئرز کے اوپر یہ ہے کہ شیئرز 2 مقاصد کے لیے لیے جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ لانگ ٹرم کے سالانہ نفع حاصل کرنے کے لیے، اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کیونکہ کمپنی کے ہر قسم کے مال میں شیئرز کے بقدر ملکیت ہوتی ہے۔ اگر تو آپ کے لیے ممکن ہو کہ آپ کمپنی کے ہر ایسٹ کو الگ کر کے یہ معلوم کر سکیں کہ کون سا قابل زکوٰۃ اماؤنٹ ہے، قابل زکوٰۃ مال ہے، تو پھر تو آپ اس کا حساب کر لیں، لیکن آسان صورت یہی ہوتی ہے
اکثر یہ چیز کرنا مشکل ہوتی ہے، تو آسان صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کی قیمت فروخت کے اوپر احتیاطاً زکوٰۃ ادا کر دیں۔ دوسری شیئرز لینے کا مقصد کیپٹل گین ہوتا ہے کہ جیسے ہی نفع اس میں مناسب معلوم ہو اس کو آگے فروخت کر دیا جائے، تو اس کی مارکیٹ کی کرنٹ ویلیو میں جو قیمت فروخت ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ تو اسی طرح مختلف فائنینشیل انسٹرومنٹس ہوتے ہیں شیئرز کے علاوہ، جس میں بانڈز ہیں، سرٹیفکیٹس ہیں، پرائز بانڈ سرٹیفکیٹس وغیرہ، یہ سب قرض کے حکم میں اس کی اصل قیمت کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اصل قیمت پر زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ اور میوچل فنڈز آج کل بہت استعمال ہو رہے ہیں، میوچل فنڈز میں بھی قیمت فروخت کا اعتبار ہوتا ہے۔ NIT یونٹ ہیں، میوچل فنڈز ہیں، یا اس قسم کی اور جو انویسٹمنٹس ہوتی ہیں اس میں قیمت فروخت کا اعتبار ہوگا اور اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ تو یہ کچھ خلاصہ تھا زکوٰۃ کے معاملات کا، مسائل کا۔ اس میں کوشش کی ہے کہ خلاصتاً تمام چیزوں کو ڈسکس کر لیا جائے کچھ، تاکہ بنیاد کا اور ایک فلسفے کا پتہ چل جائے۔ پھر بھی اگر کسی کو کوئی آپشن، کوئی خاص ایسی کنڈیشن ہو، کوئی خاص ایسا معاملہ ہو جس کو پوچھنا ہو، سمجھنا ہو، تو وہ میسیج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس اہم فریضہ کو پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری کاوشوں اور محنت کو قبول فرمائے۔ آمین۔